بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 28ویں پارے کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے زہار اور زہار کے کفارے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ زہار کیا ہے اور اس کا کفارہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بات بھی تم لوگ اپنے سینوں میں رکھتے ہو اللہ کی ذات اس کو بھی جانتی ہے، اور وہ بات جو تم لوگوں کو ظاہراً کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی ہر بات، ہر عمل، ہر چیز سے اللہ رب العزت کی ذات باخبر ہے، وہ چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشورہ کرنے کے آداب بتائے کہ جب بھی تم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کوئی مشورہ دینے لگو، جب تم کوئی اپنا سجیشن آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگو تو اپنے لب و لہجے پر کنٹرول رکھو اور اس ادب و احترام سے کرو کہ جس ادب و احترام کا تم سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم اپنا لہجہ، جس طرح پچھلے پارے میں فرمایا کہ تمہارا لہجہ اتنا اونچا ہو جائے کہ جس سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تو اس لیے حضور کو مشورہ دیتے ہوئے اپنے لب و لہجے اور انداز پہ کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی جنگ ہوتی ہے، جنگ کا مارکا ہوتا ہے اور مسلمانوں کو فتح یابی نصیب ہوتی ہے، اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دیتا ہے، تو اس وقت جو مال آتا ہے وہ مال غنیمت، اس کی تقسیم اس حوالے سے کہ کتنا مال مجاہدین کو ملے گا، کتنا اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے لیے ہے، کتنا یتما کے لیے ہے، کتنا مال کہاں جائے گا، کتنا کہاں جائے گا، اس ساری تقسیم کی جو ہے نا اللہ رب العزت نے یہاں پہ ساری بیان فرما دی۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے انصار اور مہاجرین کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ مہاجرین اور انصار کی کتنی فضیلت ہے۔ ویسے بھی مہاجرین کی فضیلت الگ طریقے سے بیان کی، انصار کی الگ طریقے سے بیان کی، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے دونوں کو مجموعی طور پر ان کی فضیلت بیان فرما دی۔ ویسے بھی مہاجرین کے لیے اللہ رب العزت نے ہجرت کرنے والوں کے فضائل کتنے بیان کیے، حدیث مبارکہ میں بھی آیا اور قرآن کی آیات میں بھی آیا۔ اور پھر جب انصار کے پاس جب مہاجرین پہنچے تو انصار نے اپنی جائیدادیں جب دیں، اپنا مال و دولت جب دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو اس وقت بھی انصار کی کئی فضیلتیں آئیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو انسان ہے اس کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور شیطان کبھی بھی انسان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ انسان کو ہمیشہ اپنے دل میں یہ بات رکھنی چاہیے، جب میں گناہ کی طرف جاتا ہوں، جب میرا دل گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کے اندر شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے، تو میں نے گناہوں کی طرف نہیں جانا، شیطان سے دوستی نہیں رکھنی، بلکہ اپنے دل و دماغ کو یہ بات سمجھانی ہے کہ شیطان میرا دشمن ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو بات تم کرتے ہو وہ اس کے اوپر تم خود پہلے عمل بھی کیا کرو، ایسی بات نہ کیا کرو جس کو تم خود فالو نہیں کرتے۔ یعنی قول اور فعل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بات جس کی انسان تشریح کر رہا ہے، جس کی انسان تبلیغ کر رہا ہے، تبلیغ سے پہلے اس پہ خود عمل کرے تو پھر اس کے اندر اثر آئے گا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے اللہ کی راہ میں جہاد اور قربانی کی فضیلت بتائی کہ جب انسان اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اس کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہودی لوگوں کو یہ خبر بھی تھی کہ دین اسلام سچا ہے، دین اسلام سچا مذہب ہے، اس چیز کو جانتے ہوئے بھی پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر جمعہ کے حوالے سے بڑی فضیلت بتائی کہ جمعہ باقی نمازوں سے الگ تھلگ ہے۔ جمعہ کا اہتمام اس انداز سے ہونا چاہیے کہ جب جمعہ کی اذان ہو، جب جمعہ کا پیغام آ جائے، جمعہ کا وقت ہو جائے تو اس کے بعد نہ آپ بیع کر سکتے ہو نہ شراء کر سکتے ہو، یعنی خرید و فروخت کسی بھی قسم کی اس وقت جائز نہیں ہے۔ باقی نمازوں کے لیے حدیث پاک میں آیا کہ اس وقت انسان جو ہے آرام سے جائے، لیکن جمعہ کی فضیلت ایسی فضیلت ہے کہ جمعہ کے دن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بلکہ دوڑو مسجد کی طرف، اور مسجد کی طرف دوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہو جاؤ، اور جب تم مسجد کے اندر آ کے نماز ادا کر لو، جمعہ پڑھ لو، اس کے بعد پھر فانتشروا، پھر پھیل جاؤ دنیا میں، پھیل جاؤ زمین میں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کما لو، اللہ کے خزانوں سے کما لو۔ لیکن جب جمعہ کا وقت ہو اس وقت کسی قسم کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ یہ جمعہ کی فضیلت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی۔